سورہ مبارکہ فرقان کی آیت نمبر 30 ہے، اور اس آیت کریمہ میں اللہ رسول اللہ کی ایک شکایت کو بیان کر رہا ہے۔ رحمت للعالمین اور شکایت یہ سمجھنا کار دارد، رحمت مغفرت بخشش معاف کرنا درگزر کرنا جس کا کام ہو۔ یہ بچہ یہ جوان پوچھ سکتا ہے نا کہ سرکار دو جہاں نے کون کون سی جنگوں میں کس کس کافر اور مشرک اور منافق کو مارا، تو جواب یہ آتا ہے کہ سرکار نے تو کبھی تلوار ہی نہیں اٹھائی، اس لیے کہ توجہ ہے نبی مکرم نے دو چیزوں کو کبھی ہاتھ ہی نہیں لگایا، ایک قلم کو اور ایک تلوار کو۔ قلم بھی سرکار نے ہاتھ میں نہیں لیا اور تلوار کو بھی نبی نے ہاتھ میں نہیں لیا۔ تلوار کو ہاتھ میں نہ لینا تو سمجھ میں آتا ہے کہ جو رحمت للعالمین ہو، عالمین میں مشرک بھی آتے ہیں یا نہیں، عالمین میں کافر بھی آتے ہیں یا نہیں، اگر عالمین میں مشرک کافر منافق سب آتے ہیں تو رحمت للعالمین تو تلوار نہیں اٹھائے گا۔ تو پھر جہاد کیسے مکمل ہوگا؟ صلوات پڑھیں ذرا محمد وآلہ۔ جہاد پھر کیسے مکمل ہوگا؟ تو قرآن مجید میں اللہ نے اپنے حبیب سے یہ حکم نازل فرمایا، وقاتل المشرکین والمنافقین ولا تکلف الا نفسک، اے میرے حبیب مشرکوں اور منافقوں کو قتل کرو اور یہ کام کوئی نہ کرے مگر تم جیسا کرے۔ صلوات پڑھ لیں۔ یا تکلف کا لفظ آیا ہے جی، تکلف کو دل سے تھوڑی مارتا ہے، حتی کافر اور مشرک کو بھی جب مولا کائنات مارتے تھے، منافقین کو جب مارتے تھے تو مولا کو دل سے تو نہیں یہ کام کرتے، تو اب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے اس لیے مار رہے ہیں، بہت سمجھا لیا پھر مار رہے ہیں، حجت تمام کر دی پھر تم پر تلوار اٹھا رہا ہوں۔ تو یہ جو کام تاخیر سے مؤخر کر کر کے انجام دیا جا رہا ہو، چھوڑ کر بھاگنے دو، جانے دو، آج نہیں کل صلوات پڑھیں ذرا محمد وآلہ، آج نہیں کل مان جائیں گے، آج نہیں کل شاید ان میں سے کچھ بہتر ہو جائیں گے۔ یہ جو مؤخر کر کے کام انجام دیا جاتا ہے یہ تکلف کا کام ہوتا ہے، یہ ناپسندیدہ کام ہوتا ہے، تکلف سے ہوتا ہے کام۔ کہتے ہیں تکلف نہ کریں، آپ یہ کھا نہیں رہے، آپ لے نہیں رہے، آپ یہ بول نہیں رہے، آپ یہ کر نہیں رہے، تکلف نہ کریں۔ تو یہ تکلف یعنی جس میں تعامل ہو، جس میں تاخیر کی وجہ ہو، تو لا تکلف، اب یہ مکلف اور تکلیف کے خاندان کا لفظ بھی ہے، وہ تکلیف بھی شرعی ذمہ داریوں کو جو تکلیف کہتے ہیں، تکلیف شرعی، تکلیف کے ایام آ گئے، جشن تکلیف، جب بچے نماز پڑھنا ان پر واجب ہو جاتا ہے، 15 سال کا لڑکا اور 9 سال کی لڑکی، تو اس کے حوالے سے جو تقریبات ہوتی ہیں، خاص طور پر ایران عراق میں زیادہ ہیں، پاکستان میں بھی ہیں، تو اس جشن کو بھی کہتے ہیں جشن تکلیف۔ جشن تکلیف یعنی یہ مکلف ہو گیا ہے، یہ ذمہ دار ہو گیا ہے جی، اب اللہ اسے بات کرے گا، یہ اس قابل ہو گیا ہے۔ یہ اردو کا تکلیف بھی اسی خاندان کا ہے۔ تکلیف یعنی اب یہ جو نماز روزہ اس میں تکلیف ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یہ حج جو ہے اس میں تکلیف ہے یا نہیں، تو تکلیف جو اردو میں ہے وہ بھی عربی کی تکلیف سے کوئی متغیر نہیں ہے، مخالف نہیں ہے، تقریباً وہی ملا جلا لفظ ہے۔ یعنی ہم نماز روزہ معمولاً جو بات ہو رہی ہے، ورنہ تو بعض لوگوں کو سال بھر کی 2 رکعت نماز بھی بھاری پڑتی ہے، عید والی نماز، اور بعض لوگ جو ہے وہ ایک سجدے میں آدھی رات گزار دیتے ہیں۔ انہیں سجدے میں مزہ کیوں آ رہا ہے اور انہیں نماز میں ذائقہ کیوں نہیں آ رہا؟ مسئلہ یہ ہے کہ جس چیز کو ہم تکلیف سمجھ کے انجام دیں گے اس کا یہی حال ہوگا، اور جسے ہم اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھیں گے اس کے اندر وہ حال ہوگا۔ صلوات اور ہدیہ کر دیں نبی کی ذات پہ۔ میں آپ سے گزارش کر سکتا ہوں تھوڑا سا اور قریب آ کے بیٹھنے، مل کے تھوڑا سا آگے آ جائیے، باہر بھی ہے باب، آہستہ جگہ تنگ ہو رہی ہے، اور بہتر اور بلند صلوات دیے۔ تو یہاں یہ کہا گیا کہ اللہ نے حکم دیا ہے میرے حبیب، یہ جو کافروں مشرکوں اور منافقوں کو قتل کرنا ہے، یہ کام وہ انجام دے جو آپ جیسا ہو۔ تو نفس مصطفیٰ کو یہ کام دیا گیا، یعنی جنگوں میں جتنی تلواریں علی نے چلائیں وہ نبی کی جگہ چلائیں، نبی کی نیابت میں چلائیں، یہ واجب نبی پر قرار دیا گیا تھا، مگر آپ جیسا کرے تو کوئی آپ نے کیا ہے جی۔ جو اب جسے قرآن یعنی جسے اللہ نبی جیسا کہے، مسلمان اسے چوتھے نمبر پہ مانے۔ مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا، سارا عالم اسلام متفق ہے کہ محشر میں علی کا پہلا نمبر ہوگا۔ میرے مولا نبی نے فرمایا کہ محشر میں جب علی کی آمد ہوگی، میرا حضور ہوگا، میری آمد ہوگی، تو علی میرے آگے چل رہے ہوں گے اور میں علی کے پیچھے۔ تو ایک صحابی محترم نے کہا یا رسول اللہ آپ تو افضل ہیں علی سے، آپ پیچھے کیسے چلیں گے؟ تو حضرت نے فرمایا تم نے میرا یہ قول نہیں سنا، علی صاحب لوائی، علی میرا علمدار ہے، اور علمدار ہمیشہ آگے چلتا ہے، لشکر پیچھے چلتا ہے۔ تو اب جسے محشر میں پہلا مانا جائے، میں لفظوں کو اور بہتر کرتا ہوں، جو قیامت میں پہلے نمبر پر ہے اسی کو دنیا میں بھی پہلے نمبر پر ہونا چاہیے، اور آپ کو بشارت ہو اور آپ کو یہ مجدہ ہو کہ الحمدللہ ماحول اسی طرف جا رہا ہے جی، آج نہیں کل سب اسی دروازے پر آئیں گے، سب کو یہاں آنا ہے، اور یہاں آنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ جب امام بارگاہ بنا تھا، میرے عزیز جناب جون پوری صاحب، نجمی بھائی، یہ اور جو یہاں کی آبادی کے شخصیات ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب
बड़ा इमाम बारगाह शुमार होता होगा, अब ये छोटा पड़ता है। तो इमाम बारगाह छोटा नहीं पड़ा है, हुसैनियों में इजाफा हो गया। उस वक्त में बहुत बड़ा था जी। जनाब साबिर हुसैन शाह साहब तशरीफ फरमाए, खैरपुर के एक बड़े मजबूत सायदा गोट खैरपुर के अज़ादार, इनका वहाँ इमाम बारगाह के मुतवल्ली हैं। हमारे बचपन में इनका इमाम बारगाह बहुत बड़ा लगता था हमें। अब वो गलियों में, रोडों पे, रस्तों में जगह जगह स्क्रीनें लगी हुई होती हैं। लोग इतने आ गए, इमाम बारगाह छोटा पड़ गया। तो इमाम बारगाह छोटा नहीं पड़ा, लोग बढ़ गए, और ये तो होना है। ये भी मेरे भाई बहुत ही उम्दा, हमेशा कलाम अच्छा पढ़ते हैं, अच्छा कहते हैं। ये जो भी अज़ादारी के फलसफे के ऊपर मंजूम कलाम पेश फरमा रहे थे, अपना कलाम पेश कर रहे थे, ये हकीकत है। ये अगर आपका अज़ादारों का जिहाद ना होता, ये मुसलसल मातम, गिरिया, मजलिस अज़ादारी का जिहाद ना होता, तो लोगों को हिदायत का रास्ता ना मिलता। बहुत सारे लोग, बल्कि अक्सर लोग इस अज़ादारी की बरकत से अली तक पहुंचे। तो इस पूरे काम के अंदर सबका अपना अपना किरदार है। जिन्होंने हदीस किस्सा पढ़ी, जिन्होंने मरसिया पढ़ा, जिन्होंने सलाम पढ़े, कलाम पढ़े, मैं अभी आपके सामने हाजिर हूं। मेरे बाद मुमकिन है मजलिस के अंदर नौखानी और मातमदारी का सिलसिला होता है, हत्ता ज़ियारत पढ़ाने तक। और ये तो वो आ गए कि जो सामने आ गए और मिंबर पर आ गए और तख्ते रज़ा पर आ गए। लेकिन जो झाड़ू दे रहे हैं, जो दरवाजा खोल बंद कर रहे हैं, जो मजलिस के बाद दोबारा से इमाम बारगाह में सफाई करेंगे, जो आपके आने से पहले फर्श झाड़ रहे थे कि किसी तरह अज़ादारों को कोई कंकर ना चुभ जाए, उन्हें तो हमने देखा ही नहीं है ना। उनका मकाम हुसैन के नजदीक कुछ और है। ये सब लोग अपनी अपनी जगह किरदार अदा कर रहे हैं, और इन सब की मेहनत का नतीजा है अज़ादारी, और अज़ादारी का नतीजा है हिदायत। ये इमाम हुसैन की आलमी ओपन यूनिवर्सिटी का एक कैंपस है। करबला यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी थी इमाम हुसैन ने सन 61 हिजरी में। करबला यूनिवर्सिटी के पूरी दुनिया में कैंपस हैं जिन्हें इमाम बारगाह कहा जाता है। आने वाला यहाँ तालिब इल्म बनकर आता है। ये छोटा सा बच्चा भी कुछ लेने आया है, कुछ नहीं सही, कम से कम इस मजलिस से इसे ये मिलेगा कि जहां कहीं देखेगा ना किसी आलिम को, तो इस होलिये में देखकर कहेगा हमारा आलिम है। इसे तहजीब मिल रही है, इसे अदब मिल रहा है कि बैठा कैसे जाता है, मजलिस में आया कैसे जाता है, मजलिस में जब फला जिक्र होगा तो कैसे सुबहान अल्लाह कहना है, और कैसे नारा लगाना है, और कैसे सलवात पढ़नी है, और कैसे ज़ियारत के मौके पे गर्दन झुकानी है, और कैसे तबर्रुक लाइन में लग कर लेना है, और तबर्रुक अगर कोई एक खेरा, कोई एक जर्रा गिर जाए तो उसे कैसे जमीन से उठाकर आंखों से लगाना है, तबर्रुक की बेहुरमती ना होने पाए। जी, ये खाना नहीं है, ये तबर्रुक है। खाने तो पता नहीं कहाँ कहाँ होटलों पर मिलते हैं, इमाम के अज़ा खाने में तो तबर्रुक मिलता है। ये जो यहाँ से मिलता है ना, वो हमारे रिज़्क़ में इजाफे का सबब है। हर शख्स अपना अपना किरदार, मुकम्मल एक निजाम तालीम, मुकम्मल एक निजाम तरबियत। आप सब जूतियां उतार कर बैठे हैं, हम मजलिसों में जूतियां उतार कर बैठते हैं। अज़ादारी तरबियत कैसे करती है, एक जुमले में अर्ज कर रहा हूं। हम सब मजलिस में जूतियां उतार कर आते हैं। मौला अली ने जूतियों का नाम दुनिया रखा है। हम अपनी दुनिया बाहर छोड़ कर आते हैं। कोई होगा भाई, कोई कितना भी हैसियत वाला, इतनी बड़ी फैक्ट्री का मालिक और इतने 1000 एकड़ के जमींदार, और कोई होगा सेक्रेटरी, और कोई होगा वजीर मोहतरम, और कोई होगा गवर्नर साहब, लेकिन जैसे ही वो मजलिस में आके बैठा, हुसैन का फकीर है। ऐसा ही है या नहीं? थोड़ी गर्दन हिला दे, मेरी बात जा रही है। एक फैक्ट्री का मालिक बैठा था, 4000 मजदूर उसकी फैक्ट्री में काम करते हैं। उसी की फैक्ट्री का एक नौकर, एक ड्राइवर, एक मजदूर मजलिस में आया और अपने ही मालिक के आगे आके बैठ गया, जगह थी बैठ गया, और बैठते बैठते बेख्याली में लात भी मार दी। अब इन्होंने जो झुककर देखा, मुड़कर देखा, तो इन्हीं की फैक्ट्री का नौकर, जिसे वो मसलन 20,000 रुपए तनख्वाह देते हैं। तो ख्याल आया कि इसे डांटें, इससे नाराजगी का इजहार करें कि पीछे बैठो, नजर नहीं आ रहा मैं तुम्हें। तो जैसे ये बोलने की कोशिश की, तो फौरन मौला हुसैन ने जहन में ख्याल डाला, ये तुम्हारा नौकर नहीं है, ये तुम्हारी तरह मेरा फकीर है। ये खुद एक निजाम तरबियत है। सबसे ज्यादा परेशानी की बात अगर कभी आपको अपने लिए लाहक होना, तो वो है तकब्बुर। जब कभी हमारे दिलो दिमाग में तकब्बुर का वायरस आए, तकब्बुर का कोई बैक्टीरिया आए, तकब्बुर का कोई जरासीम आ जाए, तो समझे बीमार होने वाले हैं। और तकब्बुर मिटाने का भी एक बेहतरीन जरिया अज़ादारी है भाई। वो टेबलों पे बिठा कर खिलाना, लाइन लग के तबरुक, हाथ फैला के मांगना, उसका जो जायका, उसका जो असर, उसकी जो रूहानियत है, उसको खत्म करने में पैसे की फरावानी का बड़ा दखल है। माजी वाले फकीर नहीं थे हमारे बड़े, हमारे जो बुजुर्गों ने निजाम बना के दिया था, वो मिस्कीन नहीं थे, फकीर नहीं थे। पैसा उनके पास उस जमाने के हिसाब से बहुत था जी, लेकिन लाइन में लग के तबरुक लेंगे, तबरुक गिरने ना पाए। अब वो, मुझे माफ कीजिएगा, वो बूफे क्या बोलते हैं, मैं तो बोलना नहीं चाह रहा, इसलिए बोलना नहीं आ रहा। ये वो मालूम हुआ कि वो, अच्छा, फिर नौकर फर्श बिछा रहे हैं, नौकर जो है खाना खिला रहे हैं। और अब तो वो बाकायदा वो जो होटलों में जो ड्रेस पहने हुए होते हैं नौकर, पता चल जाता है खाना खिलाने वाला है, अब उन्हें बुलाया जाता है। अब वो जो मजलिस के बानी और मेजबान है, वो आवाज लगा के कहते हैं नहीं ये खिला दो, उन्हें वो दे दो, उधर पहुंचाओ, इधर पहुंचाओ। तुम खुद क्या कर रहे हो भाई? ये नौकर तो बड़ा सियाना है, आपसे पैसे भी लेगा, हुसैन से शाबाश भी लेगा। आप अपना मौका जाया कर रहे हैं। यानी वो बानी अपना मौका, और अब एक बेहतरीन मौका उसे मिला था कि फर्श को खुद सीधा करता, अज़ादारों की जूतियां खुद सीधी करता, खुद खड़े होकर तबर्रुक
تقسیم کرتا، کرواتا، ساتھ دیتا ان کے. یہ بہترین موقع ہے جو یہ اپنے ہاتھ سے جانے دے رہا ہے. اب نہیں معلوم دوبارہ کب یہ موقع اسے نصیب ہوگا. بہت بڑا نظام ہے تعلیم و تربیت ہے. مجھے آپ کے کلام سے مجھے یہ دل کیا کہ چند باتیں میں یہ کر دوں. یہ جو نظام ہے نا، اس کو محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے. اور الحمدللہ جیسے یہ امام بارگاہ ہے، جیسے اس علاقے کے اور عزاخانے ہیں، اور خاص طور پر جو نسبتاً چھوٹے شہر ہیں ان میں ابھی تہذیب باقی ہے. بڑے شہروں کی مصروفیت نے، پیسے کی فراوانی نے، وقت کے فقدان نے، عجلت نے، جلد بازی نے، شہر کا تقاضا جلد بازی ہو گیا ہے. ٹائم نہیں ہے، اتنے 1 گھنٹے سے تو آئے ہیں، مزید 1 گھنٹہ جانا ہے، پھر کوئی اور یہ ہے وہ ہے. معلوم ہے جی جو فقدان وقت ہے اس نے بہت ساری توفیقات ہم سے سلب کر لی ہیں. اس لیے میں گزارش کروں ان بچوں جوانوں سے کہ جو اس وقت مجلس میں تعداد میں بھی زیادہ ہیں، ان روایات کو اور اس تہذیب کو محفوظ رکھیں جو ہمارے بڑوں نے دی تھی، اور اس کا ذائقہ لیں، اس سے لطف لیں، اس سے روحانیت کو حاصل کریں. تو نبی مکرم نے کبھی تلوار ہاتھ میں نہیں لی، اور وہ تلوار ہمیشہ مولا علی کے ہاتھ میں رہی. اور مولا کی تلوار چلانا گویا نبی کے تلوار چلانے کے مترادف ہے. گویا وہ مولا علی تلوار نہیں چلا رہے تھے، مولا نبی تلوار چلا رہے تھے. قرآن نے کہا ہے کہ تم جیسا یہ کام کرے. اور بات بھی صحیح ہے کہ نبی مکرم کے زمانے میں منافقوں سے تو کوئی جنگ ہوئی نہیں. ذرا صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. توجہ ہے نا بھائی؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دوسری چیز جو نبی مکرم نے کبھی ہاتھ میں نہیں لی وہ ہے قلم. سرکار نے قلم ہاتھ میں نہیں لیا. قلم ہاتھ میں کیوں نہیں لیا، اس کی جلدی سے علت بیان کرتا ہوں. سرکار تو خود اللہ کا قلم ہے بھائی. نون والقلم وما یسطرون. اللہ نے ساری کائنات جس کے ذریعے سے لکھی ہے اس قلم کو محمد کہتے ہیں. تو جس کا وجود ہی قلم ہو تو یہ کہنا کہ انہیں لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، معاذ اللہ، یہ بے ادبی ہے، توہین ہے، یہ حتاکی ہے، یہ کفر ہے، یہ اناد ہے، یہ بغاوت ہے، یہ نبی مکرم کی نبوت سے خروج ہے. یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا. یہ سوچنا بھی غلط ہے. جو یہ بات سوچتا ہے ان کو پڑھ کر تو آپ مفتی صاحب ہو گئے، ان کی حدیثوں کو پڑھ کر تو آپ مجتہد اعظم ہو گئے، اور جن کو پڑھ کر آپ فاضل ہو گئے انہیں پڑھنا نہیں آتا تھا. مسئلہ کچھ اور ہے. مسئلہ قلم ہاتھ میں نہ لینے کا، لکھنے پڑھنے کا مسئلہ نہیں ہے. حکمت ہے، فلسفہ ہے، مصلحت ہے. اب وہ کیا مصلحت ہے؟ ایک بہت بڑا نام گزرا ہے ہمارے علماء میں، علامہ محمد حسین طباطبائی اللہ مقامہ، وہ تفسیر المیزان کے مفسر جنہوں نے تفسیر المیزان لکھی ہے. وہ ہر کچھ مدت کے بعد اپنے بیٹے کو کچھ کاغذ دیتے تھے اور کہتے تھے بیٹا اسے کنویں میں پھینکاؤ. علامہ محمد حسین طباطبائی کے فرزند وہ کاغذ کنویں میں پھینکاتے تھے. ایک دن ایسے ہی کچھ کاغذ پھینکنے جا رہے تھے کہ رستے میں اتفاقاً ایک کاغذ کا ایک کونا مڑا تو نظر آیا کہ اس پہ ایک مصرع لکھا ہوا ہے. تو اسے سیدھا کر کے دیکھا تو بہترین کلام تھا اس کے اوپر، ایک ایک مصرع بولتا ہوا، ایک ایک مصرع شاہکار ادبی، عرب فارسی ادب کا شاہکار مصرے. دوسرا کاغذ کھولا تو اس میں بھی ایک غزل، تیسرا کھولا اس میں بھی ایک نظم، چوتھا کھولا اس میں بھی ایک کلام. وہ سارے کاغذ جو دیے تھے کہ پھینک کر آ جاؤ کنویں کے اندر، وہ ادبی شاعری کا مجموعہ تھا. یہ واپس لے آئے اور ابا سے کہا کہ ابا یہ آپ نے مجھے کہا تھا کہ کنویں میں پھینک کر آ جاؤں، تو شاید کوئی اور مجھے پھینکنا تھا، یہ آپ نے مجھے یہ دے دیا. کہنے لگا نہیں بیٹا، جو میں نے دیا تھا وہی ہے، تم کیوں نہیں پھینک کر آئے؟ کہ بابا اتنا اچھا کلام میں کیسے پھینک دوں؟ کہ وہ جو پہلے پھینکے، وہ جو پہلے میں نے تمہیں دیے تھے وہ بھی تو یہی تھے. تو تعجب اور بڑھ گیا. کہنے لگے ابا اتنا اچھا کلام. کہنے لگے تمہیں نہیں پتا میں تفسیر قرآن لکھ رہا ہوں، اگر تفسیر قرآن کے ساتھ میرا دیوان بھی آئے گا، میری غزلیں بھی آئیں گی، تو پھر اللہ کے کلام کے ساتھ میرے کلام کا ذکر آئے گا. میں چاہتا ہی نہیں ہوں کہ میرے کلام کا ذکر آئے، بس کلام ہے تو اللہ کا ہے. نبی مکرم نے قلم ہاتھ میں اس لیے نہیں لیا کہ اگر ایک مرتبہ بھی کوئی آپ کو لکھتے ہوئے دیکھ لیتا تو یہ کہتے قرآن انہوں نے لکھا ہے. اللہ کا کلام ہے، اللہ ہی کا رہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. جی جی، اللہ اکبر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. توجہ کر لی آپ نے؟ نبی رحمت للعالمین، اور رحمت للعالمین سے شکایت سمجھنا، قیامت میں نبی شکایت کریں گے. شکایت کیا ہوگی؟ علماء کرام تشریف فرمائے ہیں، اہل ادب تشریف فرمائے ہیں، پروفیسر حضرات تشریف فرمائے ہیں، مطالعے والے لوگ بیٹھے ہیں.
وہ شکایت کیا ہوگی؟ وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اور رسول کہیں گے اے میرے رب، اے میرے اللہ، میری قوم نے، اب جو ترجمہ سب کرتے ہیں پہلے میں وہی کروں گا، پھر تفسیری نگاہ سے بات آگے بڑھے گی. اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو تنہا چھوڑ دیا تھا. قرآن پڑھتے نہیں تھے، قرآن کا مطالعہ نہیں تھا، قرآن طاقوں میں رکھا ہوا تھا، قرآن رحلوں میں رکھا ہوا تھا، قرآن جزدانوں میں لپٹا ہوا تھا، قرآن مسافروں کی مسافرت کے وقت یاد آتا تھا، قرآن جان کنی کے موقع پہ ہوا دینے کے لیے کھولا جاتا تھا، قرآن کسی کے مرنے پہ قرآن خوانی کے وقت میں کھولا جاتا تھا، قرآن کا تعلق سفر سے اور مرنے والوں سے محدود ہو کے رہ گیا تھا. میری قوم قرآن پڑھتی نہیں تھی. یہ ترجمہ جو سب نے کیا ہے میں تو وہ کروں گا پہلے، پھر بات آئے گی اصلی. اگر یہ والا ترجمہ اور یہ تفسیر مراد لی جائے تو یہ نبی مکرم کی شکایت تو قیامت میں ہونی ہے نا. تھوڑی گردن ہلائیے، یہ قیامت میں شکایت ہونی ہے نا. اس وقت نبی کی رحلت کے بعد سے لے کے آج تک جو قرآن کی طرف رغبت بڑھی ہے، قرآن پڑھنے والوں میں اضافہ ہوا ہے، حافظان قرآن میں جو اضافہ ہوا ہے، دنیا میں واحد کتاب ہے جو سب سے زیادہ چھپتی ہے وہ ہے قرآن. سب سے زیادہ جو کتاب چھاپی جاتی ہے دنیا میں وہ قرآن ہے. سب سے زیادہ جس کتاب کو کھولا جاتا ہے وہ قرآن ہے. سب سے زیادہ جس کتاب کو رٹا جاتا ہے، حفظ کیا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے وہ قرآن ہے. سب سے زیادہ جس کتاب کی شرحیں لکھی گئی ہیں وہ تفسیر قرآن کی تفسیر ہے. تو نبی مکرم شکایت کریں گے قیامت میں کہ اللہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. آگے تو مجھے لگ رہا ہے کہ رہا بچا ابھی جو شکوہ شکایت ہے وہ ختم ہونے والی ہے. یعنی جو نہیں پڑھ رہے تھے قرآن، جو نہیں پڑھ رہے قرآن وہ بھی پڑھیں گے، کیونکہ مسلسل پڑھنے والوں میں اضافہ ہے، مسلسل پڑھنے والوں میں اضافہ. قرآن سمجھا جا رہا ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے، قرآن کے مقابلے اور مسابقے ہو رہے ہیں. تو پھر ہو سکتا ہے قیامت میں قیامت سے پہلے سب قرآن پڑھنے والے ہو جائیں تو نبی کی شکایت ہی نہیں رہے گی. یہ تو آیت ہے بھائی، یہ آیت ہے، یہ حدیث نہیں ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، سورہ فرقان کی. تو پھر